اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 26 تا 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ہے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ہے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے۔ یہ درخواست کرنے والی لڑکی وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا مشاہدہ کیا تھا کہ وہ آگے آگے چلے تھے اور خاتون سے کہا تھا کہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ اِنَّا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قوت کا اندازہ چاہ سے پانی نکالتے وقت کر لیا تھا اور امانت کا مشاہدہ ان کے ہمراہ گھر آتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے پیچھے چلنے سے پرہیز کیا تاکہ ان کے جسم پر نگاہ نہ پڑے۔ قوت اور امانت دو ایسی طاقتیں ہیں جن سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ امانت کے بغیر طاقت سرکش اور مفسد ہو جاتی ہے، اور طاقت کے بغیر امانت کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کمزور کی امانت کے نتائج نہیں ہوتے۔ افراد خانہ مرد یا عورت سربراہ خانہ کو اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں مشورہ دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح
اس شرط پر تمہارے ساتھ کر دوں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے۔ حججن الحجتن سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجج ہے، چونکہ سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے اس لیے سال کو حجتن کہتے ہیں۔ قال انی ارید ان انکحکا، 8 سال نوکری کرنے کی شرط عقد کے ضمن میں نہیں ہے، یہ عبارت عقد نکاح کی نہیں بلکہ واقعے کا بیان ہے، چونکہ اس عبارت میں کسی ایک بیٹی کا تعین نہیں ہے۔ نیز باپ کی نوکری کرنا بیٹی کا مہر قرار دینا بھی درست نہیں ہے، چنانچہ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان بیان فرمایا، مہر عورت کا حق ہے، یہ حق عورت کو نہ ملے، کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے کسی فقہی حکم کا استنباط نہیں ہو سکتا، چونکہ آیت کسی فقہی مسئلے کے بیان کے درپے نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت مقام میں بیان میں ہو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 سال نوکری لازمی ہے، 2 سال موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رضاکارانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عقد نکاح سے الگ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں یہ مصلحت کار فرماتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال تک مدائن میں رہنا ضروری تھا کہ مصر کی حکومت میں تبدیلی آ جائے گی اور مصر جانا ممکن ہو جائے گا۔ وما ارید ان اشق علیک، 8 سالہ نوکری تیرے لیے باعث مشقت نہ ہوگی بلکہ اسی میں آسودگی ہوگی۔ ستجدنی انشاءاللہ آمنین، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اس معاملے میں پوری طرح حسن نیت کا مظاہرہ ہوگا، صالحین میں شمار ہونے کی امید کا اظہار کسی نبی سے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا احساس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، جو معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے پایا ہے اس میں سے جس مدت کو بھی پورا کروں، 8 یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ یہ کہنا حضرت شعیب علیہ السلام کے وما ارید ان اشق علیک، میں آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، کا جواب معلوم ہوتا ہے کہ 8 یا 10 سال آپ کی نوکری کرنا مجھ پر زیادتی نہیں ہے کہ باعث تکلیف و مشقت ہو جائے۔ اس عقد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشی زندگی کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس مدت کے پوری ہونے پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے، تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ آپ تاپ سکو۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے اور قصر فرعونی کی تعیش کی زندگی کے بعد پردیس میں غربت کی زندگی کا مزہ چکھنے کا موقع ملا۔ ایک اولو العزم نبی بننے کے لیے مدائن میں انسانی معاشرے کے نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کر معاشرے کے درد و الم اور محرومی کا قریب سے مشاہدہ کرنا بھی ضروری تھا، اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے۔ اس سفر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی سفر میں وہ مبعوث برسالت ہوتے ہیں، اور جس فرعونیت سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑی تھی اس کا مقابلہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ طور کی جانب سے ایک آگ دکھائی دی، وقت رات کا تھا اور سردی کا زمانہ تھا۔ اپنے اہل و عیال سے فرمایا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ یہ آگ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اس لیے فرمایا میں نے دیکھی ہے۔
ورنہ تعبیر یوں ہوتی دیکھو وہاں ایک آتش نظر آ گئی ہے۔ ہم نے یہ بات متعدد مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی کو دیگر عام انسانوں میں موجود حواس کے ذریعے ادراک نہیں کرتے، بلکہ وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ ادراک کرتے ہیں۔ یہ علامہ محسن نجفی صاحب فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی، آنکھیں دوسروں کی بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے۔ اسی خصوصی ادراک کو لفظ آنسا کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ زمخشری کے مطابق الابصار البین الذی لا شبہۃ فیہ، اس دکھائی دینے کو کہتے ہیں جس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس آتش سے کوئی خبر مل جائے، یعنی اس آتش کے جلانے والے سے ہماری مطلوبہ خبر مل جائے۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا او اجدو علی النار ہدیٰ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد راستے کی خبر ہے کہ ہم راستہ بھٹک تو نہیں گئے ہیں۔ اور جذوۃم من النار، جاڑے کا زمانہ تھا، سردی سے بچنے کے لیے اس آگ میں فائدہ اٹھایا جائے۔ اس آگ کے گرد اگر کوئی انسان ہے تو اس سے خبر مل جائے، نہیں تو آگ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں۔ شتتا اشت کنارہ عام طور پر نہر اور دریا کے کناروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ البقعہ زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو وادی کے دائیں کنارے سے ندا آئی۔ یہ وادی کی دائیں جانب کا ذکر ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا۔ اسی طرح وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، یہ سورہ مریم جو 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا۔ ان دونوں آیتوں میں صراحت ہے کہ بات طور کی دائیں جانب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے سمجھ رکھا ہے۔ الایمن دائیں جانب جہتوں میں بہتر جہت سمجھی جاتی ہے، اسی لیے مومنین کو قرآن نے اصحاب الیمین کہا ہے اور غیر مومن کو اصحاب الشمال کہا ہے۔ فی البقعۃ المبارکہ، مبارک مقام میں، یہ وادی کی دائیں جانب کا کنارہ ہے، ایک مبارک مقام ہے، چونکہ بقعہ مبارکہ میں اللہ نے تجلی فرمائی۔ اسی بقعہ مبارکہ میں داخل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ملتا ہے، اور اسی وادی کو اللہ نے مقدس قرار دیا ہے۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، بس اپنی جوتیاں اتار دیں۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا بے تحقیق آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ من الشجرۃ یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ندا درخت سے آئی، اس جگہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے درخت کو حجاب کی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، ماں سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیغام رساں بھیجے بس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ اس ندا کا مضمون یہ تھا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام میں کل کائنات کا مالک ہوں، عالمین کا واحد مالک آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
صرف کانوں سے نہیں اپنے پورے وجود سے سنی۔ چنانچہ آگ کی روشنی اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے پورے وجود سے دیکھی تھی۔ کوئی اور آنکھ اس روشنی کو دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی کان اس ندا کو سن سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنا عصا پھینک دیجئے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام آگے آئیے اور خوف نہ کیجیے، یقیناً آپ محفوظ ہیں۔ تحتزو، عزا کے معنی کسی چیز کو زور سے ہلانے کے ہے۔ تحتزو ہلنے کے معنوں میں ہے جان، ایک قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے اپنا عصا پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا عصا یہ ایک سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ واللہ مدبرن، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھینک کر پلٹے۔ ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر میں انکا من الآمنین کی ضمانت سن کر واپس آ گئے۔ سانپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف بتاتا ہے کہ جو معجزہ اللہ اپنے نبی کو دکھاتا ہے وہ فعل خدائی ہوتا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام خود عصا پھینکتے اور وہ اژدہا بن جاتا تو خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ بات مسلم ہے کہ تمام موجودات کا ابتدائی خمیر اور عناصر اولیاء ایک ہے۔ عناصر کی ترکیب و ترتیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، لہذا عصا اور اژدہے کے عناصر ایک ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کن فیکونی سے ان عناصر کی ترتیب و ترکیب بدل سکتا ہے، اور عصا سے اژدہا اور اژدہے سے عصا بنا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات جو ہم نے پہلے بھی لکھی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ معجزہ عام طبیعتی دفعات کے مطابق نہ صحیح لیکن قانون فطرت کے دائرے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ معجزے کے علل و اسباب عام انسانوں کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ یہ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر الکوثر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 32 جو اس وقت کی آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجئے۔ یہ دو معجزے آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، بتحقیق وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل اور حجت۔ اور رہبے یعنی ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں احتیاط اور اضطراب بھی شامل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ید بیضا کے بارے میں ہے، جس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ اسلک یدا کا فی جیبے کا، اور وضمم الیک جناحک من الرہب، اور خوف کی حالت میں اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ آیت کے جملے کی تشریح میں ہمارا موقف یہ ہے، آگے خطرناک حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے، ان حالات کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں۔ جس طرح پرندے خوف کی حالت میں اپنے پر پھیلاتے ہیں اور امن و سکون کی حالت میں پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، آپ بھی اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیں، یعنی فرعون جیسے دشمن کے مقابلے میں امن و سکون کے ساتھ جرأت کا مظاہرہ کریں۔ البتہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ دل سے خوف نکالے گا۔ یہ بھی ید بیضا کی طرح ایک خاص عنایت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ فضان کا برہانان مکبے کی یہ دو برہان، دو قطعی واضح اور ٹھوس دلائل آپ کے ساتھ ہیں، عصا اور ید بیضا، لہذا آپ کو کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ الی فرعون و ملئہ، دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے حجت پوری کرنے اور حق ثابت کرنے کے لیے ہیں، اگرچہ فسق و فجور میں غرق لوگ ہیں۔ ان پر ان معجزات کا اثر ہو یا نہ ہو، اللہ نے اپنی حجت پوری کرنا ہے اور فرعون کے طاغوت کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔